یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کر دیں، اللہ کا بندہ بن جائیں۔ اللہ کا بندہ آپ کو اور مجھے تقویٰ گین کروائے گا۔ اللہ کا بندہ بننا مجھے اور آپ کو اپنی اوقات یاد رکھائے گا کہ میں ہوں کیا اللہ کے سامنے۔ اللہ کا بس چلے تو کس وقت آسمان سے کون سی آفت، زمین سے کون سی مشکل میرے اوپر آئے اور میں ختم ہو جاؤں۔ اللہ کی رحمت کہ اس نے زندگی میں ایک اور قرآن کی نعمت دی کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں اور نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈریں۔ اللہ کا ڈر انسان میں اطاعت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ اب آگے اس قوم کا ذکر چل رہا ہے جس قوم کو ہم سے پہلے شریعت دی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا یہ خیال رکھو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ کیا عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، جو میرا عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے تم ڈرو۔ بنی کہتے ہیں عربی زبان میں بیٹے کو، اور اسر کہتے ہیں بندے کو۔ ایل ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں کہتے تھے اللہ کو۔ بنی اسرائیل کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یہ یعقوب علیہ السلام کا اصل میں لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو سارے قبیلے بنے تھے ان کو کہا گیا تھا بنی اسرائیل۔ ان سے بھی کہا گیا کہ جو تم کو میں نے شریعت دی ہے اس شریعت کو فالو کرو اور اس شریعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اور مجھ سے ڈرو۔ میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جانا، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو۔ ہاف ٹروتھس مت بولنا، لوپ ہولز مت نکال لینا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی شریعت کو مت بدل دینا۔ بنی اسرائیل کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، علم بہت تھا، لیکن عمل کے لیے ان کے دل نہیں کھلے تھے۔ ہدایت کا دار و مدار یاد رکھیں علم پر نہیں دل پر ہوتا ہے۔ اگر دل کھل جائے تو انسان ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ آپ دیکھ لیں، بعض لوگوں کے لیے آتا ہے احادیث کے اندر جس کا مفہوم آتا ہے کہ بعض لوگوں کو دوزخ میں دیکھ کر لوگ حیرت سے پوچھیں گے آپ یہاں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ بہت نیک جانے جاتے تھے، لیکن وہ نیک کیسے تھے کہ دوسروں کو تو نیکی کرنے کا کہتے تھے، خود باعمل نہیں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے 3 لوگ جن کا حساب کتاب کیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں ایک اسلام کا اسکالر ہوگا، قاری ہوگا، بہترین قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی لا علمی سے اور بے عملی سے محفوظ رکھے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا صبر اور نماز سے مدد لو، کس چیز کی؟ یہ لکھا کس چیز کی مدد لو، اور آگے لکھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ انہیں آخر اپنے رب سے ہی ملنا ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کس چیز کی مدد لو؟ ہر چیز کے لیے اللہ سے نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ جب مشکل آئے نماز پڑھو، خوشی آئے نماز پڑھو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو نماز پڑھو، کوئی چیز پریشان کر رہی ہو نماز پڑھو۔ اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو کنٹینیوس رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ صحیح اس کا نتیجہ سامنے دکھا دے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔
قیامت کے لیے آتا ہے روایات میں کہ قیامت میں کھڑے کھڑے جب 500 سال 600 سال گزر جائیں گے تو کس کو اپنی 60 سال کی مزے کی دنیا یاد آئے گی؟ کسی کو یاد آئے گی؟ کسی کو یاد نہیں آئے گی. ایک ڈبکی جو جہنم میں دی جائے گی دنیا کے سارے عیش بھول جائے گا انسان. اور وہ جس نے اپنی ساری زندگی نیک اعمال کرنے پر گزاری ہوگی، نیکیاں اکٹھی کرنے پر گزاری ہوگی، اس کو جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی اور اسے پوچھا جائے گا بتاؤ کیسی رہی تمہاری زندگی؟ وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی غم دیکھا ہی نہیں. یہ 60-70 سال کی زندگی میں انجوائمنٹ کرنے کے لیے کیوں اپنے آنے والی آگے کی ایٹرنل لائف کو آپ اور میں ضائع کر دیں؟ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ایگزام ڈالا. اسکالرز کہتے ہیں اللہ چاہتا تو اللہ بنی اسرائیل کا مکمل جینوسائڈ کروا دیتا مکمل ختم ہو جاتے، لیکن ان کی عورتوں کو زندہ رکھا. ان کی نسل کو آگے چلانا تھا. ایک وجہ یہ تھی. دوسرا اسکالرز کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت تربیت کرتی ہے. اللہ نے عورتوں کو تربیت کے لیے سلامت رکھا. ابھی بھی اللہ کو اس قوم سے امید تھی کہ اس قوم میں اور لوگ ایسے آئیں گے جن کو اگر اچھی تربیت مل جائے تو یہ قوم جو ہے آگے جا کر اپنے معاملات کو درست کر سکتی ہے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. شاید کہ اب تم شکر گزار بنو. یہ جو بچڑے کی بات یہاں پر آئی ہے، العجلہ، اجلا اجلت سے ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت اجلت کا سمبل ہے. بچڑا آج میرا اور آپ کا ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت بچڑا ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے سے روک دے. وہ گولڈن کاف ہے آپ کا اور میرا. ان کے لیے اجلت کیا تھی کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں یہ مائنڈ سیٹ ایک بتا دیا گیا. اس مائنڈ سیٹ سے آپ کو اور مجھے بچنا ہے. دنیا اور صرف دنیا، بس دنیا مل جائے، فون بھی مل جائے. ایک فون ملتا ہے، آئی فون 5 دلائیں اپنے بچوں کو، آئی فون 6 آ جاتا ہے. آئی فون 6 دلائیں تو 6+ آ جاتا ہے. اور جن کے پاس 6+ ہے اب وہ تیار رہیں اگلے سال 7 مہینے کے بعد اگلا فون آنے والا ہے. دنیا اور بس دنیا. ابھی اگر 4 کمروں کا گھر تھا تو اب 5 کمروں کا گھر، 5 کمروں کا ہے تو اب 10 کمروں کا گھر. ہم اسی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. یہی ہمارے گولڈن کافس ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نعمتوں کو بھی اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں استعمال کر سکیں اور ہم بنی اسرائیل والے مائنڈ سیٹ پر نہ رہیں کہ ہمارا حال یہ ہو جائے ٹو مینی ڈاؤٹس ٹو مینی ایپیٹائٹس. یہ ہمارا حال نہ ہو جائے، شک کا شکار ہم نہ ہوں. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے. یہ بنی اسرائیلیوں کا خاص مرض، شک کی بیماری. ہر وقت کوسچن مارک بنے رہتے تھے. ہر آزمائش کے بعد اللہ ان کو مہلت دیتا تھا کہ شاید کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، لیکن ان کا شک ان کو ہدایت پر نہیں آنے دیتا تھا. کیا کہا انہوں نے؟ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، یعنی ہم نے تم کو زندہ کیا. شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ ہر آزمائش کے بعد بنی اسرائیلیوں کو مہلت دیتا تھا. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا. یہاں پر تقریباً روایات میں آتا ہے کہ یہ 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیلی تھے جو صحرائے سینا میں تھے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ تم
جو اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا یعنی ناشکری، وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحرائے سنا کے اندر 6 لاکھ کے قافلے کے اوپر یہ نعمتیں دی تھیں۔ ان کے اوپر مستقل ایک بادل کا سایہ رہتا تھا، حالانکہ صحرا اور دھوپ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ڈیپلی ریلیٹڈ ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اوپر ابر کا سایہ کیے رکھا۔ من آتا ہے کاربس کے لیے، کاربوہائیڈریٹ سے، کچھ دانوں کی شکل کی، گرینز کی شکل کی خوراک تھی جو اللہ نے ان کے لیے آسمان سے نازل کی، اور سلوا وائٹ میٹ، چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر یہ نعمتیں کی تھیں، اللہ نے ان کی نیوٹریشنل ڈیمانڈ پوری کی تھی تاکہ یہ آگے بڑھ کر شریعت کی ڈیمانڈز کو پورا کر سکیں۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، یعنی اللہ کی مغفرت کا اپنے لیے سامان کرنا۔ حتتن عربی زبان میں کہتے ہیں اصل میں پتے جھاڑنے کو، اور پتے جھاڑنے کو پھر ٹرمینالوجیکلی لیا جاتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے گناہ کو جھاڑ لے، اس طرح سے اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کے آداب سکھائے کہ جب تمہیں کامیابی ملے اور تم فلاں بستی میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ جانا، اکڑ کر مت جانا۔ اللہ کا دین قائم کرنا، اس کے لیے تمہیں قربانیاں چاہیے ہوں گی۔ ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر کبھی نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت ہدایت یہ کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرتے پھرو۔ آپ دیکھیں اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ایک چشمہ پھوٹ جاتا اور سارے 12 قبیلے کے لوگوں کو کافی ہو جاتا۔ کیا ممکن نہیں تھا کہ آب زمزم کے اس وقت کوئی 2000 5000 چشمے، کتنا چشمہ ہے آب زمزم کا؟ ایک ہی تو سپرنگ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ بنی اسرائیلی جو ہیں ان کے اندر مس مینجمنٹ ہے، تو اللہ نے 12 قبیلوں کو 12 الگ الگ سپرنگ دے دیے، 12 الگ الگ چشمے دے دیے تاکہ ان کے اندر ایڈمنسٹریٹولی معاملات جو ہیں وہ سنبھلے رہیں اور یہ اپنے ان چھوٹے معاملات کے اندر پڑھ کے اپنے بڑے عمل سے غافل نہ ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ فساد کس سے برپا ہوتا ہے زمین میں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں فساد برپا کرنا یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دیا؟ صرف یہ فساد نہیں ہے، فساد لالچ کرنا، لالچ کرنے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے، ہرس کرنے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے، ناشکری کرنے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے، بے صبری کرنے سے، شارٹ ٹیمپرنس دکھانے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے، اور امن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شکر گزاری سے امن پیدا ہوتا ہے، صبر کرنے سے امن پیدا ہوتا ہے، ٹالرنٹ پرسنالٹی اپنانے سے صبر پیدا ہوتا ہے، قناعت سے صبر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سی نعمتیں دی تھیں، کھانے پینے کا انتظام بھی کیا تھا، چشموں کا انتظام بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ان نعمتوں کا فائدہ نہ اٹھایا۔ جب ان کی ضرورت پوری ہوئی، یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اللہ نے تو ان کی ضرورتیں پوری کی تھیں، لیکن کیا ہوا؟ ناشکری۔ ایک ہی جیسا کھانا روز روز، ہمارے بچوں کے لیے اس میں کتنا سبق ہے۔ کیا آپ روز مرغی پکا لیتے ہیں؟ کیا آپ روز دال لے آتے ہیں؟ حالانکہ دال بیچاری پکے گی شاید مہینے میں ایک دفعہ، اگر ایک دفعہ کے بعد اب دوبارہ میز پر نظر آ گئی اسی ہفتے میں، آپ تو ہر وقت دال پکا لیتے ہیں۔ کبھی آپ کے بچے جو ہیں وہ برگر کو دیکھ کے نہیں کہتے آپ تو ہر وقت برگر منگوا لیتی ہیں، کبھی پیزا کو دیکھ کر نہیں کہتے آپ تو ہر وقت پیزا منگوا لیتی ہیں، کبھی پاستا کو دیکھ کر نہیں کہتے۔ لیکن ناشکری نہیں ہونی چاہیے، اللہ جو دے اس پر قناعت، یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ اب جب اللہ نے ان کی اتنی ضروریات پوری کی، ان کی خواہشات بھی پوری کی، تو اب ان کا حال دیکھیں، نعمتوں میں اتنا انڈلج ہوئے کہ اللہ سے دعا بھی نہیں مانگ رہے، دعا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ موسیٰ سے کیا کہا انہوں نے؟ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو۔ آپ دیکھیں اعلیٰ ترین بادشاہ کے دربار میں رہنے والے لوگ تھے،
ان کے پاس نبی موجود تھا، نبی بھی وہ جو کلیم اللہ تھے، جو اللہ سے بات کیا کرتے تھے، لیکن اعلیٰ بادشاہ کے دربار میں مانگا بھی کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگ کر دے دیں، ہمیں بہت سا علم حاصل کرنے کی توفیق مانگ کر دے دیں، ہمیں بہت سا ایمان کی اسٹرینتھ دے دیں۔ بادشاہ کے دربار میں گئے، جو ہیرے دے سکتا تھا اس سے آلو پیاز مانگ کر واپس آ گئے۔ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہم اتنا محنت کر کے روزہ رکھتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ گھر، بچے، شادی، کالج، اسکول، اور کیا؟ بس یہی چیزیں۔ آخرت مانگتے ہیں، عمل کی توفیق مانگتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے وقت میں برکت مانگتے ہیں، یا میں اور آپ اللہ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ کی خوشنودی مانگتے ہیں؟ یہی حال ہے میرا اور آپ کا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کا جو سورہ بقرہ میں اتنا ذکر کیا گیا ہے، مجھے اور آپ کو اصل میں آئینہ دکھایا گیا ہے۔ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری، پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، اس لیے کہ وہ رحیم کے دربار سے لے کر بھی کیا لوٹے تھے؟ آلو پیاز۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو قومیں جو ہوتی ہیں وہ زبان کے چٹخاروں پر صبر نہیں کر سکتی، وہ شریعت نافذ کرنے کے لیے جب ان پر امتحان آئے گا، اس صبر کے امتحان میں کیسے پاس ہوں گی؟ ہمیں افطاری میں آج کوئی کہے آج صرف دودھ کھجور ہے، پھر دیکھیں ہمارے موڈ سوئنگز کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ ہم ویسے کتنا بھی کہتے ہیں جب رمضان آئے گا میں ڈائٹ پلان تیار کروں گی، اور میں بہت اچھا سا اپنا ڈائٹ پلان بناؤں گی، اور میں اچھا سا اپنا ویٹ بھی کم کر لوں گی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، میں بھی خوش ہو جاؤں گی۔ ادھر رمضان آتا ہے، ادھر پہلا روزہ ہوتا ہے، ابھی آپ سب لوگ گھر جائیں گے تو آپ سب کو بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہوگی، اور اس کے بعد آپ سوچنے لگ جائیں گے جو آپ نے شاید کل کہا ہوگا بس افطاری میں 2 سے 3 چیزیں بناؤں گی، آج وہ 2 سے 3 جو ہیں وہ 5 سے 6 میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ یہ ہوتا ہے، لیکن اپنے اوپر نفس پر قابو پانا، آپ کو نیند آئے اور آپ اپنی نیند پر قابو پا لیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آزمائے گا، اللہ آزمائے گا تو اپنے نفس کو کنٹرول رکھیں۔ اگر زبان کا چٹخارا ہی میں اور آپ نہیں سنبھال پائیں گے، اس پر قابو نہیں کر پائیں گے، تو کل کو شریعت نافذ کرنے والے احکامات کیسے میں اور آپ کر پائیں گے؟ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ نجات کے لیے 3 شرائط دے دی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمہیں کسی کا عمل فالو نہیں کرنا، عقیدہ درست رکھو، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق اور شریعت پر ہونا چاہیے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھی موقع دیا کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن وہ نہ سدھرے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر اور وہ واقعہ یاد کرو، اب عبرت ناک واقعہ آپ کو نظر آئے گا، جب ان کے قبیلے کے اندر بنی اسرائیلیوں کے ایک قتل ہوا اور ان کو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا اس قتل کے بعد کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ پریشان ہو گئے کہ ہم ادھر مرڈر کے پیچھے پریشان ہو رہے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے اتتخذون ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو موسیٰ؟ آر یو کڈنگ؟ کیسی باتیں کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ موسیٰ نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات پر اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ ایک تو یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کو نبی کی بات پر، جبکہ نبی نے کہا تھا گائے کو ذبح کرو، اس پر کوشچن کرنے کی عادت تھی۔ ہم بھی جب شریعت کا حکم سنتے ہیں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا سنت موقدہ ہے، کیا میں کروں،
کیا میں نہیں کروں گی تو گناہ ہوگا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے. ہم انہی باتوں میں لگے رہتے ہیں، کوشچننگ کرتے رہتے ہیں. اس قوم کا بھی یہی حال تھا. جب رسول کوئی کام کرنے کو کہا کرتے تھے آگے سے کراس کوشچننگ کیا کرتے تھے. دوسرا اسکالرز کہتے ہیں اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو اللہ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں. جب آپ کے سامنے لوگ ابنوکشیس باتیں کریں، جب لوگ آپ کے سامنے اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ جس میں آپ کو غصہ آنے لگے، آپ فوراً اپنے آپ کو یاد دلائیں ان اکون من الجاہلین. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہوں. جاہل عربی زبان میں عاقل کا اپوزٹ ہے. جاہل ہوتا ہے جس کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایموشنز پر کنٹرول کیا. فوراً بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو. اور ذرا انداز دیکھیں ان کا، اپنے رب سے کہو. جیسے آپ اپنے شوہر سے نہیں کہتے، اپنی بہن سے کہیں، اپنی امی سے کہیں، بالکل وہ انداز. اپنائیت نہیں ہے رب کے ساتھ. اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے. ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے، نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسے کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. جب کارنر ہو گئے، جب ان کو یہ کام کرنا ہی پڑا مجبوری کے اندر. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان دیکھیں آپ کے بھی صبر کے امتحان آئیں گے. اور رمضان کے مہینے میں صبر کا امتحان بہت آتا ہے. شیطان بند ہوتے ہیں لیکن ہمارا وہ نفس جو شیطان کا دوست ہے، جس کو شیطان کے ساتھ 11 مہینے ہینگ آؤٹ کرنے کی عادت ہے، وہ آپ کو اور مجھے بہت پریشان کرے گا. آپ کے برابر آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے اندر بھی نفس موجود ہے اور وہ نفس بھی شیطان کا دوست تھا. وہ ان کے ذریعے بھی آپ کے لیے آزمائش کا باعث بنے گا. تو صبر کے بہت موقع آئیں گے. صبر تو کریں آپ، یہ صبر کا مہینہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے آپ اور میں یہاں یہ سیکھیں. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے. اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے، یعنی جو گائے ذبح کی تھی اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. امیجن کریں کہ آپ اور میں قبرستان جائیں اپنے کسی عزیز کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، اور دیکھیں کہ قبر میں سے ایک مردہ اٹھ کے بیٹھے ہے. کیا حال ہوگا آپ کا اور میرا؟ ایمان تازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنا بڑا اللہ نے ان کو معجزہ دکھایا لیکن ان کے دل کیونکہ بند تھے. قست قلوبکم، ان کے دل بند تھے، سخت تھے، ان کے اوپر اس چیز نے بھی اثر نہ کیا. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے تاکہ میرا دل زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو گائے ذبح کرنے کا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ریڈل سالو کروائی اصل میں کہ دیکھو آخرت اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ جس وقت چاہے زندگی دے، جس وقت چاہے موت دے، تم اللہ کے بندے بن کر رہو. لیکن انہوں نے نہیں کیا اس لیے کہ ان کے دل سخت تھے. کوئی ایسا ہے پتھر، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا دلوں کے لیے تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اپنے دل کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اپنے رب کی بندگی میں اس کو لگا دیں، اپنے رب کی عبودیت میں اس کو لگا دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے فیصلے کروائے گا. اے مسلمانوں، اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی.
یعنی خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. ہم پروگرامز دیکھتے ہیں ٹی وی میں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں میڈیسن کے اندر کچھ ملاوٹ کر دی تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. فلاں پانی والے جو ہیں پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر والے، وہ پانی کے اندر یہ غلط چیزیں ڈالتے ہیں، برا لگتا ہے. آپ کی مرچوں کے اندر، آپ کی چائے کے اندر، آپ کے گوشت کے اندر یہ ملاوٹ ہوتی ہے، برا لگتا ہے. تو قرآن کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے ہمیں برا کیوں نہیں لگتا؟ ہم اس کو کس طرح سے اتنی آسانی سے پی جاتے ہیں، ہم اسے کیسے اگنور کر دیتے ہیں. یہ کام ہے میرا اور آپ کا کہ ہم اس کلام میں نہ تحریف کریں، نہ اس کلام میں اپنے عمل سے تحریف ہونے دیں. ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو. ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. تورات میں روایات میں آتا ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں. کچھ جیوز جو تھے، کچھ یہودی جو تھے، وہ پہچان گئے تھے، اور جب پہچان گئے تو مسلمانوں کو آ کر بتایا انہوں نے کہ ہاں یہ بالکل سچے نبی ہیں، اور ہماری کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو جو یہود کے اسکالرز ہوا کرتے تھے وہ ناراض ہوا کرتے تھے کہ تم نے جا کر یہ حقیقت ان پر کیوں کھولی. کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو اس کی سب خبر ہے؟ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. مسلمان بھی آج ایسے ہی دو گروہوں میں بٹ گئی ہے. مسلمان امت ایسے ہی دو گروہوں میں بٹ گئی ہے. ایک عوام ہے جو صرف برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، صرف برکت کے لیے، یا برکت کے لیے اس کو گھروں میں رکھتے ہیں، برکت کے لیے شادی میں اپنی بیٹیوں کے سروں کے اوپر اسے رکھتے ہیں. بلکہ میں کچھ دن پہلے سوچ رہی تھی کہ اب تو قرآن منگا کر سروں پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف کہنے کو بات کہہ رہی ہوں. اب تو موبائل فون اپنا نکالا، جیب سے اوپر رکھ دیا، کیوں؟ اس سے پورا قرآن موجود تو ہے. ایسے مجھے خیال آ رہا تھا، کچھ دن پہلے میں اتفاق سے کوئی چیز پڑھ رہی تھی کہ اپنی بیٹیوں کے سروں کے اوپر قرآن ہم رکھتے ہیں، ہم نے صرف اس کام کے لیے رکھ لیا، اب تو ہمیں اس کام کے لیے بھی قرآن لانے کی، مصحف لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے موبائل فونز، ہم نے موبائل فون اور بچی کے سر پہ رکھے اور اس کو وہاں سے گزار دیا. ہمارے یہ حال ہے. تو ایک ہمارا حصہ وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اس کو پڑھتا ہے، اور ایک ہمارا حصہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے لیکن وہ عمل میں آگے نہیں بڑھ رہا. بس علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا. اللہ ہمیں ایسی کیٹیگری میں شامل کرے جو بیلنسڈ ہو، جو علم بھی حاصل کرے، برکت بھی حاصل کرے اور عمل میں بھی اس کو کنورٹ کرے. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. یعنی اللہ کی کتاب پر کمپرومائز کبھی نہ کریں، ورنہ اللہ کی نظر میں یہ ہلاکت کا باعث ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے. ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے دین کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا. انہی کے لیے آتا ہے نا کہ کم قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ دیا کرتے تھے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ بتاؤ تمہارے پاس کوئی گارنٹی آ گئی ہے کہ تم جنتی ہو؟ ہمارے یہاں بہت کامن، ہم لوز ٹاک کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں کتنی نیک ہے، جنتی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم کسی کو جنتی مت کہو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اور اس کے جو اعمال ہیں اس کی اصل کلیریفیکیشن تو اس کی نیت پر بیس کر کے اللہ جج کرے گا. تو کسی کو تم مت کہو کہ بہت جنتی ہیں، دعا دے دو. ہم کہتے ہیں اچھا تمہارے 2 بچے مر گئے، تمہارا ایک بچہ جوان مر گیا، تم تو جنتی ہو. اچھا تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم تو جنتی ہو. ہمیں بات بات پر لوگوں کو فتوی دینے کی عادت ہو گئی ہے. یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. اللہ نے کہا ان سے پوچھو کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ آپ جو کہیں گی آپ صحیح کہیں گی، یا آپ وہ کہیں گی جس کا آپ کو علم ہو جائے گا، جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آنکھ کیوں نہ چھوئے گی جو بھی بدی کمائے گا، جو بھی بلا من کسب سیئۃ، عربی زبان میں سیئۃ واحد آیا ہے. اسکالرز کہتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے ایک بھی کبیرہ گناہ کیا، بلا من کسب سیئۃ،
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس نے اس گناہ کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا، اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہا، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخی ہے، دوزخ کا ساتھی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس نے گناہ کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا اور اس نے اس ایک کبیرہ گناہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھا، اللہ نے کہا وہ دوزخی ہے۔ ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا، میں نماز تو پڑھتی ہوں، کیا ہو گیا اگر میں نیل پالش لگا کر نماز پڑھتی ہوں، کیا ہو گیا اگر میری سلیوز چھوٹی ہوتی ہیں، کیا ہو گیا اگر میرا دوپٹہ پتلا ہوتا ہے، کیا ہو گیا اگر میرے اینکل سے اوپر میرا جو ہے وہ ٹراؤزر جا رہا ہوتا ہے۔ اب تو ٹراؤزر نہیں ہوتا، تو سگریٹ پینٹس ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اللہ نے کہا جس کسی نے ایک کبیرہ گناہ کیا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو پردہ کرے اور جھوٹ بولے وہ بھی خیال رکھے، اور جو پردہ نہ کرے اور اس کے بعد جھوٹ نہیں بولتا لیکن پردہ نہیں کرتا وہ بھی خیال رکھے۔ اللہ نے کہا بلا من کسب سیئۃ، جس کسی نے ایک برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی اس برائی نے اس کو گھیرے رکھا، یعنی اس نے اپنا لائف سٹائل اس کو بنائے رکھا، تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان کی بدولت اپنی زندگی سے تمام کبیرہ گناہوں کو نکال دیں، اور اللہ صغیرہ گناہوں کو بھی ہم سے دور کرنے والا بنا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، آگ سے بچا لے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ کسی خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہو تو بھی مومن بننے کی کوشش کرو۔ دیکھ لو بنی اسرائیلیوں کا کیا حال ہوا۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ موریلٹی کی بات بھی آ گئی، شریعت پر بھی قائم رہنا اور موریلٹی پر بھی قائم رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا سرے سے تم پر حرام تھا۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، آپ اس کو تفاصیل میں پڑھ سکتی ہیں۔ آگے آیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کچھ احکامات کو مان لیتے ہو جو تمہیں آسان لگتے ہیں اور جو مشکل لگتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، تو پھر جنت کے خریدار کیوں بنے ہوئے ہو؟ جنت کا معاملہ یہ ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا تو پورے کا پورا اپنا لیں یا چھوڑ دیں۔ آدھا اپنایا آدھا چھوڑا تو اپنے آپ کو کسی خوش فہمی کا ہم شکار کر لیں گے۔ ہم نے دین کے آج پرزے کر دیے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ گھڑی رکھی، چھوٹی سی گھڑی رکھی، یہ سامنے آپ کے اے سی چل رہا ہے، مختلف مشین، آپ اس اے سی کی مشین کو دیکھیں، اس اے سی میں ایک پیچھے مشین چل رہی ہے، آپ اس اے سی کی مشین کے مختلف پارٹس نکالیں، ایک اس میں آپ پارٹ ڈال دیں گھڑی کا، ایک اس میں پارٹ ڈال دیں بلینڈر کا، ایک اس میں پارٹ ڈال دیں اپنی کار کے انجن کا، کوئی یہ اے سی چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جب ایک معمولی سی انسان کی ایجاد اگر اس پیٹرن سے ڈسٹرب کر دی جائے تو نہیں چل سکتی، تو اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے تو ہمیں اس کے پھل ثمرات کیسے نظر آئیں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان تو آج کل کے بالکل بگڑ گئے ہیں، اسلام تو نظر ہی نہیں آتا۔ جب مسلمان انڈیویجولی اسلام کے پرزے الگ الگ کر دیں گے تو پھر اسلام کی خوبصورتی، آپ کو اسلام کی شریعت کی خوبصورتی کیسے نظر آئے گی؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ آپ کسی دنیا کے ملک میں چلے جائیں، وہاں کی کہیں میں 4 قانون مانوں گی اور 4 قانون نہیں مانوں گی تو آپ کو کرمنل کہا جائے گا۔
اور ہم اس کتاب کا جو رب العزت کی کتاب ہے، جو اس دنیا کو چلانے کی شریعت ہے، جس میں دنیا کو سارے چلانے کے سسٹمز دیے گئے ہیں، ہم اس کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں اس کے 2 قانون مانوں گی، 8 کو نہیں مانوں گی، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کرمنل تھوڑی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وی آر لبرل مسلم. ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں. ہمیں اللہ کی غلامی میں آنا تھا. ہم نے سورہ فاتحہ سے سیکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اللہ کی غلامی نہ کرتے کرتے ہم انسانوں کے غلام بن گئے. جب اللہ کے غلام نہیں بنے تو اپنی شریعت کے غلام نہیں بنے تو اپنے نفس کے غلام بن گئے، انسانوں کے غلام بن گئے. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز تمہارے پاس لے کر آیا، تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. وہ کہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں. ہمارے دل اصل میں تو فوسلائزڈ ہو گئے ہیں. ان یہودیوں کے دل گمراہی میں تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہمارے دلوں میں جو علم ہے وہ بالکل صحیح علم ہے، بالکل صحیح پریزرو ہوا ہے. حالانکہ معاملہ الٹا تھا. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لے کر آتے ہیں. اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں. جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. ایسا انہوں نے کیا چاہا تھا؟ ان کی خواہش تھی کہ آخری نبی ان کے اندر سے آئے، بنی اسرائیلیوں میں سے آئے، لیکن آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آ گیا. اللہ نے کہا کہ تمہیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے شریعت آ گئی. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. آپ دکان پر جاتی ہیں، آپ کو مثال کے طور پر آپ کھڑی گئیں، آپ کو سوٹ پسند آ گیا، صحیح ہے. اب آپ جب کاؤنٹر پہ آئیں، آپ دکاندار سے کہیں پہلے اپنا شجرہ بتاؤ، لینیج بتاؤ پہلے اپنا. جب تک تمہارا نسب پتہ نہیں چلے گا میں تم سے سوٹ نہیں خریدوں گی. بھائی آپ کے پسند کی چیز ہے، آپ کے فائدے کی چیز ہے، لیں اور گھر آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم دکان پر جا کر یہ پوچھتے ہیں دکاندار سے اپنا شجرہ بتاؤ؟ نہیں. تو شریعت کے معاملے میں شریعت پر فوکس کریں. شریعت آپ کو خود بتا دے گی شریعت دینے والے کی آپ نے کیسے قدر کرنی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا. لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے کہ ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیلیوں میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. اللہ تعالیٰ آئینہ دکھا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، اور آئینہ دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آئینہ دکھانے کا مقصد طنز کرنا نہیں ہوتا، الزام تراشی نہیں ہوتی، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ اور باقی قومیں جو ان کے بعد آئیں وہ ان کی ان غلطیوں سے اپنے لیے عمل کی سیدھی راہ نکال لیں. کان لگا کر سننے کو ان کو کہا جائے، اس لیے کہ سنا جائے گا تو اطاعت ہوگی. خواہش پرست انسان جو ہوتا ہے وہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت کہ اللہ نے ہمیں قرآن سننے والوں میں شامل فرمایا. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. بچڑا کیا؟
دنیا کی محبت کا سمبل، بس یہ یاد رکھیں. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم کیا اپنی موت کے انتظار میں ہوتے ہیں، یا ہم نے اپنی موت کی تیاری کر کے رکھی ہے، یا کیا میں نے اور آپ نے آخرت کے لیے اپنا نیکیوں کا بیک پیک تیار کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا تو دیکھ لیں وہی کام آپ اور میں کر رہے ہیں جو کام بنی اسرائیلی کر کے جا چکے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے اپنی اصلاح کرنے کا. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے. جو 90 سال کا ہوتا ہے وہ بھی ہسپتال اس نیت سے نہیں جاتا کہ واپس نہیں آؤں گا. کس نیت سے جاتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ پلیز دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں. یہی کہتا ہے نا. یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے دعا کرنا کہ میری موت آسان ہو جائے. ہماری زبانوں سے یہ نکلتا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 80 سال تک تو کنفرم جینا ہی جینا ہے، اور کیونکہ میں نے زندگی میں 4-6 نیکیاں کی ہیں تو کوئی گمان نہیں ہے کہ اللہ مجھے 102 سال 110 سال کی زندگی دے دے. ہم عمر کے کسی بھی حصے میں اپنی موت کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے. موت کے لیے تیاری الگ ہوتی ہے، مرنے کی دعا کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن مومن اپنی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا فوکس آگے آنے والی زندگی پر ہوتا ہے. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. قرآن دلوں میں سجانے والی چیز ہے. اسکالرز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے دل پر قرآن نازل کیا، نزلہ علی قلبک. تو آپ اور میں بھی اپنے دلوں کے اندر قرآن کو سجائیں. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے دل میں کچھ نہ کچھ قرآن حفظ کر کے محفوظ ضرور کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے جو ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا وہ پڑھتے جائیں گے اور اللہ ان کے درجات بلند کرتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے تمام رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے. یہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام غلط بندے پر نعوذ باللہ وحی لے کر چلے گئے. بنی اسرائیلی، ان کو ہمارے بنی اسرائیلیوں میں سے کسی کے اوپر وحی لے کر آنی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کے دشمن تھے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے. اللہ کی شریعت جب جب آئی، اللہ کی شریعت ورسز ٹو ڈو تھی، صرف ورسز ٹو ریڈ نہیں تھی. آج آپ اور میں بھی اگر صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، عمل کے لیے اس سے گائیڈنس نہیں لیتے، تو آپ کی اور میرے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے. اگر آپ نے اور میں نے اس کو صرف برکت کی کتاب بنایا ہوا ہے تو اس رمضان اس سے کتاب ہدایت میں کنورٹ کر دیں اس کو، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. ہاروت اور ماروت کا آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا. انہی 2 فرشتوں کا ذکر ہے جن کو امتحان کے طور پر بابل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم صرف ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں.
شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ بیسک یونٹ آف سوسائٹی ہے. جب خاندان کا بیسک یونٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو معاشرے میں انارکی خود بخود پھیل جاتی ہے. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کوئی بھی ضرر کسی کو نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود ایسی چیز وہ سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جس چیز کے وہ خریدار بنے ہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے کہا کاش انہیں معلوم ہوتا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور کاش انہیں اس کی خبر ہوتی. جادو کے اینگل سے دو ایکسٹریم ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ کوئی بھی چیز جادو نہیں ہے، کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر چیز جادو ہے. اگر بچہ رو رہا ہے جادو کر دیا، اگر شوہر جو ہے وہ غصہ زیادہ کر رہے ہیں تو کسی نے جادو کر دیا، اور کسی نے نہیں تو ساس نے جادو کر دیا. اس بیچاری ساس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے جادو کے علاوہ کرنے کو. ہمارے ہاں ایکسٹریم ہے، ہر چیز میں ہم جادو ڈھونڈتے ہیں. بیلنسڈ رویہ ہونا چاہیے. جادو برحق ہے بالکل، اور ایک کبیرہ گناہ ہے. جادو کرنے والا جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. آپ کو اور مجھے جادو سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتا دی ہیں، موعظتین بتا دی ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام پڑھیے. سورہ بقرہ کی تلاوت رکھیے اپنے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جادو سے اور اس طرح کے شیطانی عمل سے محفوظ رکھیں گے. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا بھی روز رات میں سونے سے پہلے ضرور ایک دفعہ آپ جو ہیں وہ مطالعہ کر لیا کیجیے. اسی طرح آیت الکرسی اس کے لیے بھی آتا ہے. جو انسان صبح شام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھے گا، اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جادو کا شکار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے اس رمضان جو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا اپنے آپ سے عزم کیا ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.